الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس کے اشفاق نورانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا موضوع ان دوستوں کے لیے ہے جو روزانہ کی بنیاد پر رزق کی تنگی کا شکار ہیں۔ اکثر وہ شکایات کرتی ہیں کہ کسی طریقے سے رزق کی جو تنگی ہے یہ ختم ہو جائے۔ ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ جتنی بھی رزق کی تنگی ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہوگی۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، سکون والی خوشیاں عطا فرمائے۔ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو جوائن نہیں کیا ان سے بھی درخواست ہے کہ میرے چینل کو جوائن کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے اور اسی طرح میرا اور آپ کا تعلق برقرار رہے۔ موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا موضوع کیا ہے؟ جتنی بھی آپ میری ویڈیو دیکھیں گے، ہر ویڈیو کے اندر میں اپنے ناظرین سے بار بار درخواست کرتا ہوں خدارہ نمازوں کی پابندی کیا کریں، صوم و صلات کے پاکر بنیں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، ذکر اذکار کیا کریں، اللہ سے دعا مانگا کریں۔ دعا مین عبادت ہے، عبادت کا جز ہے۔ دعا ہی ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو ہی بدل دیتا ہے۔ مانگنے والے کو کبھی کمی نہیں آتی۔ اکثر ہمارے ہاں بہت سے دوست آتی ہیں، کئی دوست ایسے ہیں جن کی اس شکایات کو سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ایک دوست مجھے آ کر کہنے لگے 35 سال کا عرصہ میں سعودی عرب کے اندر گزار کے آیا ہوں، لیکن میرے پاس جس وقت مال تھا سارے لوگ مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ اب مال ختم ہو چکا ہے، جتنے بھی پلاٹ تھے، مکان تھا، سب کچھ سیل ہو چکا ہے، حتیٰ کہ میں کسی کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں، مجھ سے کرایہ بھی نہیں دیا جاتا۔ اس سے بڑھ کر کوئی دکھی ہو سکتا ہے؟ میں نے جو ان کو اور دوستوں کو وظیفہ دیا، یہاں تک اس دوست نے کہا کہ میں تقریباً 35 سے 34 مقام پر میں اپنی نوکری کی درخواست پیش کر چکا ہوں، لیکن حامی بھرتی ہیں، شام کو فون کر دیتی ہیں کہ محترم ہمارے پاس آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ نوکری کے لیے بھی رکھنا کوئی گوارا نہیں کرتا تھا۔ خود اندازہ لگائیں اس سے بڑھ کر دکھی کون ہو سکتا ہے؟ وہ میرے پاس ہے، میں نے اس کو یہ وظیفہ دیا جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لیکن اللہ جانتا ہے اس نے صبح ہوتے ہی مجھے فون کیا، نہ جانے وہ وظیفہ اس نے کتنے ایک درد کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن ہمارے مزاج بن چکی ہیں، ہم دعا کرنے کی عادی نہیں بنے۔ نمازیں ہماری زندگی سے ختم ہو چکی ہیں، ہماری پیشانیاں سجدوں سے خالی ہیں، سجدوں کے نور سے خالی ہیں، جبکہ مومن کا تو یہ پیشہ ہے جب اس کو کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر یہ دعا کرتا ہے، سجدے کی صورت میں جا کر رب سے مانگتا ہے۔ کائنات کا رب جو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کی ہر پریشانی کو، ہر تکلیف کو، ہر بیماری کو، ہر دکھ کو اللہ دور فرما دیتا ہے۔ سجدوں کا نور حاصل کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے عادی بنیں۔ جب بنیں گے تو یقیناً زندگی کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ صبح کے وقت اٹھیں، اتنے کم بار لگے ہوئے ہیں ہمارے
موبائل کے اندر، واٹس ایپ کے اندر، کہ لوگوں کی فیکٹریاں تک بند ہو چکی ہیں، دکانیں بند ہو چکی ہیں، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ سوچ سوچ کر اس وقت وہ ذہنی مریض بن چکے ہیں، دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ کاروبار ختم ہو، انسان کو 2 سے 3 چیزیں تو چاہیے، عزت ہو، شہرت ہو، مال و دولت ہو۔ لیکن جب دولت ہوتی ہے پھر انسان اپنا معیار کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن بہرحال اس کی اگر وضاحت کروں تو یقیناً ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بالکل کلوز کر کے ناظرین تک یہ بات پہنچا سکوں۔ اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ کے ہاں 10 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے، 50 سال کے اگر اس پریشانی کا شکار ہیں، رزق کی وجہ سے طرح طرح کی مشکلوں کا شکار ہیں، اس رزق کی وجہ سے رب کعبہ کی قسم بیوی خامند سے جدا ہو چکی ہے، خامند بیوی سے جدا ہو چکا ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان دوری ہو چکی ہے، ماں اور بیٹی کے درمیان دوری ہو چکی ہے، رشتہ داروں کے اندر عداوتیں، بغض پیدا ہو چکی ہیں، صرف اور صرف رزق کی تنگی کی وجہ سے۔ جس کے پاس پیسے نہ ہوں تو لوگ تو اس کو سلام تک نہیں کرتے، لیکن اللہ سے مانگنے کے عادی بنے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھیں، صبح اٹھیں، اللہ آپ کو توفیق دے، 2 رکعت نماز نوافل پڑھ لیں، تہجد کی 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، جتنی توفیق ہو۔ تہجد کے وقت اٹھیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھ کر تہجد کی، آپ نے تہجد سے فارغ ہو کر 11 مرتبہ اپنے مصلے کے اوپر بیٹھ کر سورہ مزمل کی تلاوت کریں، 11 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کریں اور فوراً سجدے میں جا کر دعا مانگیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندہ تہجد کے وقت سورہ مزمل کی 11 مرتبہ تلاوت کر کے سجدے میں جا کر اللہ سے دعا مانگے، دعا مانگنے کے فوراً بعد اٹھ کر اپنے پورے گھر کی روشن دان، کھڑکیاں، دروازے بند کر دے، فرمایا رب کعبہ کی قسم اللہ اس کے گھر کے اندر اس قدر رزق کی بارش فرما دیتا ہے کہ چھت کو پھاڑ کر اللہ اس 4 دیواری کے اندر رزق ہی رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین کتنا خوبصورت وظیفہ ہے۔ لیکن جو وہ دوست کی میں نے بات کہی تھی، صبح ہوتے ہی اس نے نہ جانے یہ عمل کتنی درد کے ساتھ کیا تھا، صبح اٹھتے ہی اس نے اس کو 14 مقام سے 14 جگہوں سے ان کو فون آئے کہ حضرت میری فیکٹری میں آ کر کام کریں، میرے ہاں آ کر کام کریں۔ اس وقت بھی وہ شخص 40,000 پر چائے کی فیکٹری میں کام کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، اللہ نے اس 40,000 کے اندر اتنی برکت رکھی ہے، میں اپنی زندگی کا معمول بنا چکا ہوں، میں نے کبھی چھوڑا نہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہمیں کوئی تویز مل جائے، ہمیں کوئی نقش مل جائے، ہم زندہ ایک لمحے کے اندر مالا مال ہو جائیں۔ حضرت اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے عادی بنے، اللہ کی بارگاہ میں رونے کے عادی بنے، اس بارگاہ سے مانگنے کے عادی بنے، اس بارگاہ میں جھکنے کے جب عادی بن جائیں گے، جو مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ میری آپ سے درخواست ہے یہ وظیفہ کم از کم ایک بار تو اپنی زندگی کے اندر آزما کے دیکھیں، انشاءاللہ تمہارے گھر سے ہر قسم کے دکھ، ہر قسم کی پریشانیاں، ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کے مصائب، ہر قسم کی پریشانیاں، مصیبتیں اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے گھر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ آپ کو راحت عطا فرمائے، ہر قسم کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائے، کشادگی والا، سکون والا رزق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔